أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ اور اللہ کے راستے میں لڑائی لڑیے ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کیجیے، بے شک اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور انہیں قتل کیجیے جہاں کہیں بھی آپ ان کو پالیں، اور انہیں نکال دیجیے وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اور ان سے مسجد حرام میں لڑائی نہ کیجیے یہاں تک کہ وہ بھی اس میں آپ سے لڑائی لڑے۔ اگر وہ تم سے مسجد حرام میں بھی لڑائی لڑتے ہیں تو ان سے وہاں پہ بھی لڑائی لڑیے اور ان کو خوب قتل کیجیے، یہ بدلہ ہے کافروں کا۔ اگر وہ باز آ جائے یقیناً اللہ تبارک و تعالی بے حد بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اور ان سے لڑائی لڑیے حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے اوپر تو اللہ تبارک و اگر وہ باز آ جائے تو پھر نہیں زیادتی ہے مگر ان لوگوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت ملکی حالات جس خطرناک موڑ کی طرف مڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یقیناً وہ انتہائی مخدوشناک ہیں۔ پہلگامہ کے واقعہ کے پیش نظر ہمارے پڑوسی ملک کا الزامات کی بچھاڑ کرنا بغیر کسی دلیل کے یقیناً یہ ایک جہالتی اور حماقتی اقدام ہے جس سے ملکوں کے آپس کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں اور انسانیت جو ہے وہ امن و امان سے دور ہوتی ہے اور فتنہ و فساد کی آگ میں سلگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسلام ہی کا یہ اصول نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا اصول ہے۔ اگر کسی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی کوئی نقصان پہنچتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، وہ مدعی بنتا ہے تو البینۃ علی المدعی، مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے، ثبوت ہوتا ہے، وہ ثبوت فراہم کرے اور مدعا علیہ کے خلاف جو ہے وہ اپنا دعویٰ پیش کرے اور عدالت جو ہے اس کا فیصلہ اس کے حق میں کرے۔ لیکن اگر ثبوت موجود نہیں ہے تو خام خواہی کسی کو الزام دینا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کو بھی خام خواہی الزام دے دینا، ایک عام آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو الزام لگانے والا اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو عدالت اس کو ڈانٹتی ہے، اس کو سزا دیتی ہے۔ چہ جائے کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے اوپر بغیر ثبوت کے الزام تراشی کرے، یقیناً یہ کسی بھی صورت میں ایک اچھا قدم نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے پڑوسی ملکوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور قوموں کا امن تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور اپنی عوام کو اور دوسروں کی عوام کو جنگ کی چکی میں دھکیل دینا یقیناً یہ بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت پیش کیا جائے، عدالتیں موجود ہیں، ٹیبل ٹاک موجود ہے، مذاکرات کی میزیں موجود ہیں۔ آج تلک یہ سب لوگ یہی کہتے رہے کہ آؤ ٹیبل پہ بیٹھ کر جو ہے وہ معاملہ حل کرو، مذاکرات کے اوپر بیٹھو معاملہ حل کرو۔ صدیوں سے یہ معاملے چلے آ رہے ہیں۔ دہشت گردی میں
صرف اور صرف یہی ملک جو ہے وہ پیش نہیں، پاکستان نے بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں اور بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے اور ہمیشہ خاموشی اختیار کی ہے، کبھی بھی کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کی ہے، اپنا نقصان کروایا ہے، لیکن امن عامہ کو تباہ و برباد کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ الزام تراشی کر کے مسلمانوں کے امن کو تباہ و برباد کرنا اور خاک میں ملانا، یہ دشمنان دین کا جو ہے وہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہے، آئے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے بات چیت کرے، شریعت اجازت دیتی ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی تمہارے اوپر زیادتی ہوئی ہے اتنی زیادتی کا بدلہ لو، جو مجرم ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ یہ اسلام کا بھی حکم ہے، پوری دنیا کا حکم ہے، اس سے کوئی راہ مفر نہیں ہے، کوئی بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کوئی سلیقہ ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اس طریقے سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ اصل میں لوگوں کو اسلام کے پیغام سے ناواقفیت ہے۔ اسلام جو ہے وہ پیغام کیا دیتا ہے، اسے پردے کے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ میڈیا نے اور دشمنان دین نے اور اپنے نام نہاد مسلمانوں نے اسلام کو پڑھا نہیں یا پڑھا ہے تو اسے پردے کے پیچھے کر دیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ لیبل جو ہے وہ کسی اور چیز کا لگا دیا گیا، جس سے اسلام کی خوبصورت شکل جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام آپ کو یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 برس قبل جب مکہ کی وادیوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا اپنا نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مشرکین مکہ اسلام کے دشمن بن گئے، مسلمانوں کو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا اور حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ مشرکین مکہ نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا اور وہاں پہنچے اور بادشاہ سے کہا یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو واپس کر دیجیے۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ دونوں فریقوں کو بلا کر بات چیت کی، مسلمانوں کے ایک نمائندے کو کھڑا کر کے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے اِنَّا كُنَّا قَوْمًا جَاهِلِيَّةً، ہم ایک جاہلیت کی قوم تھی، جاہل قوم تھی، ان پڑھ قوم تھی، کوئی ہمارے پاس قاعدہ اور قانون اور ضابطہ اور نہیں تھا، جنگل کا قانون ہمارے پاس چلتا تھا۔ نعبد الاسنام، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بت تراش سے، پتھر کے، مٹی کے، ستو کے، پھر انہی کو سجدہ کرتے، ان کو توڑتے، نیا بنا لیتے، ایسی طریقے سے ہم ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناکل المیتہ، ہم مردار کھاتے تھے، ونشرب الدم، خون پیتے تھے، اور ہم نقطہ الارحام، ہم رشتہ داری کو کاٹتے تھے، ونسیء الجوار، ہم پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے اور برا سلوک کرتے تھے، اور نشرب الخمور، شراب کو پیتے تھے، نزنی، زنا کرتے تھے، یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، وَيَأْكُلُ مِنَّ الْقَوِيُّ الضَّعِيفُ، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جایا کرتا تھا۔ ایسے حالات تھے۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہی جانوں میں سے ایک رسول بنا کر ہماری طرف مبعوث فرما دیا۔ نعرف نسبہ، اس کے نسب کو جانتے ہیں، اس کے خاندان کو جانتے ہیں، اس کے ماں باپ کو اور اس کے دادا پردادا اور نانا کو ہم جانتے ہیں۔ ونعرف صدقہ، اس کی سچائی کو بھی جانتے ہیں۔ ونعرف امانتہ، اس کی امانت اور دیانت کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ونعرف صلتہ بالارحام، ہم اس کی صلہ رحمی کو بھی جانتے ہیں۔ وعفافہ، اس کی پاک دامنی کو بھی جانتے ہیں۔ وہ آیا اور آ کر اس نے ہمیں جو ہے وہ حکم دیا ان نعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہمیں ایک اللہ کی عبادت، جس سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس کی عبادت کرے، اس کی عبادت کے اوپر ہمیں لگایا۔ وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ وَأَمَرَنَا بِالصِّدْقِ، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا۔ وَأَمَرَنَا بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، ہمیں امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا، اور ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا، ہمیں یتیموں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہمارا جرم ہے
یہ نبی نے ہمیں پیغام دیا اور ہم نے اس کے اوپر ایمان لے آئے اور اس کی اتباع کی اور اس کی پیروی کی. یہی وہ چند ایک باتیں ہیں جس کی بنا پر یہ لوگ ہمارے دشمن بن گئے. یہ اسلام کا پیغام. سچ بولو، ایک اللہ کی عبادت کرو، امانت کو ادا کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، پاک دامنی اختیار کرو، لوگوں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے حقوق ادا کرو. اس میں کون سی بری بات؟ جس کی بنا پر مشرکین مکہ مسلمانوں کے جو ہے وہ دشمن بن گئے. یہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں دیا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. لوگوں، اسلام پیغام امن دیتا ہے. اسلام کا یہ پیغام ہے، مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. حجۃ الوداع، آپ کا جاتے ہوئے زندگی سے آخری پیغام یہی تھا. الا ان ربکم واحد. لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک ہے. وان اباکم واحد. تمہارا باپ بھی ایک ہے. لا فضل لعربی علی عجمی. کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے. ولا لاحمر علی اسود. کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے. ولا لاسود علی احمر. اور نہ کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل ہے. الا بالتقوی. مگر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ. جس قدر کسی کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہے اسی قدر وہ اللہ کا زیادہ محبوب بن جائے گا. اور آپ نے یہی فرمایا، ایو شہرکم ھذا ایو یومکم ھذا ایو بلدکم ھذا. لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، آج کا دن کون سا دن ہے؟ حجۃ الوداع کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے. لوگوں، آج کا مہینہ کون سا ہے؟ یہ حجۃ الوداع کا مہینہ، یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے. کہا یہ شہر کون سا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ ہے. کہا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. لوگوں، تمہارے آپس میں خون، تمہاری آپس میں عزتیں اور تمہارے آپس میں مال اسی طرح حرام ہے جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، آج کا مہینہ حرمت والا ہے. یہ مکہ مکرمہ شہر جو ہے وہ حرمت والا اسی طرح حرام ہے. کسی کو کسی کا خون کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو کسی کا مال لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو کسی کی عزت کو تار تار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں. یہ مسلمانوں کا حکم ہے، مسلمانوں کا حکم نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے. من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا لتوجد من مسیرۃ 40 سنۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا لوگوں، جو غیر مسلم آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے آپ کے ملک میں آ جاتا ہے اسے قتل کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. جو مسلمان اسے قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال سے آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اسلام نے حکم دیا ہے. کافروں کے بارے میں بھی حکم دیا ہے. قرآن مجید نے بھی اعلان کیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. لوگوں، جس کسی نے کسی ایک مسلمان کو، کسی ایک مسلمانی ایک جان کو بغیر جرم کے قتل کیا اور فساد فی الارض کرتے ہوئے قتل کیا، اس نے ایک جان کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے ساری ایک انسانیت کو قتل کر ڈالا. اور جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے ایک انسان کی جان کو نہیں بچایا، اس نے ساری انسانیت کی جان کو بچایا. یہ اسلام کا پیغام، یہ اسلام کی خوبصورت شکل ہے. یہ اسلام روز اول سے پیغام دیتا اور آج بھی موجود ہے، اور آج بھی ہمارا یہی پیغام ہے. قرآن مجید بھی یہی بتلاتا ہے، حدیث پاک بھی یہی بتلاتی. اور ہمارے جو سچے اور ستھرے اور صاف ستھرے مسلمان ہیں وہ ہمیشہ ممبر و محراب سے یہی صدا بلند کرتے ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے. آپ اپنے گھر میں امن سے عبادت کریں، ہمیں اپنے گھر میں عبادت کرنے دیجئے. آپ کسی کی عزت نہ اچھالیے، مسلمان نہ اچھالے. آپ کسی کو قتل نہ کیجئے، مسلمان کسی کو قتل نہ کرے. سب ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھے. اسلام اس کی دعوت دیتا ہے، سارا یہی پیغام ہے. لیکن افسوس، مسلمانوں نے خود سمجھنے میں غلطی کی ہے. ان لوگوں نے نہیں، ہم نہیں سمجھ پائے. ہم جو ہے وہ خواب غفلت میں مدہوش جو ہے وہ سوئے رہے. مسلمان، میں نے پہلے بتلایا ہجرت حبشہ کی جرم کیا تھا؟ ایک اللہ کو ماننا، سچ بولنا، امانت ادا کرنا،
سچائی کو اختیار کرنا، ظلم نہ کرنا، جو ظالم ہے اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکنا، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا، یہ جرم ہے مسلمانوں کا، جس کی وجہ سے مکہ جیسے حرمت والے شہر سے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو نکال دیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ مشرکین وہی ہیں، یہ کفار ہنود، یہ سب وہی ہیں جنہوں نے بغیر کسی جرم کے مسلمانوں کو حرمت والے شہر میں بھی رہنے کا اور جینے کا حق نہیں دیا، اور پھر مدینہ ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اور یہ یہود و نصارہ وہی ہے جنہوں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر معاہدے کیے، ہم دونوں ایک اپنی اپنی قوم ہے، آپ اپنے گھر میں عبادت کریں، ہم اپنے گھر میں عبادت کریں، دونوں ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ دشمن اگر ہمارے اوپر حملہ کرے تم ہمارا ساتھ دو، اگر تمہارے اوپر حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں۔ یہ پکے معاہدے کیے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد یہ معاہدے توڑ دیے اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا اظہار کیا، اور مسلمان کو آستین کا سانپ بن کر ان کو اندر سے ڈسنے کی کوشش کی، ان کی جڑیں کھیڑنے کی کوشش کی۔ چنانچہ آپ نے ان کی دشمنی کی وجہ سے مدینہ سے ان کو جلا وطن کر دی، خیبر بھیج دیا، اور مسلمانوں نے خیبر سے بھی وہاں سے نکال دیا۔ ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی، ہم نے عراق میں، شام میں، افغانستان میں، فلسطین میں، کشمیر میں مسلمانوں کے بچوں کے، جوانوں کے، بوڑھوں کے، عورتوں کے لاشیں جو ہے وہ گرتی ہوئی دیکھی، خون کی ندیاں جو ہے وہ بہتی ہوئی دیکھی، اور عزتیں تار تار ہوتے ہوئے دیکھی، لیکن مسلمانوں کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ مسلمان یہی کہتے رہے یہ پرائی جنگ ہے، ہمیں شام کی جنگ میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، ہمارا کوئی معاملہ نہیں، ہمیں بوسنیا کی جنگ میں حصہ لینے کا کوئی حق حاصل نہیں، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہمیں کشمیر کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، ہمارا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فلسطین کے اندر ہمیں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم یہی رونا روتے رہے، ہم یہی راگ الاپتے رہے کہ نہیں وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا معاملہ ہے، جبکہ ہماری شریعت نے ہمیں بتلایا تھا مسلمانوں، مسلمان مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ لوگوں، مسلمان سارے کے سارے مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں رہتا ہے، شمال میں رہتا ہے یا جنوب میں رہتا ہے، جسد واحد کی مانند، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم رات بھر بخار سے مبتلا رہتا ہے اور درد میں مبتلا رہتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے دائیں بازو کرتے رہے تو ہمارے جسم میں تکلیف نہ ہوئی، ہمیں بائیں بازو کرتے رہے تو ہمیں تکلیف نہ ہوئی، ہم نے یہ کہا ہمارا معاملہ ہی نہیں۔ یہ دشمن کی چالیں ہیں، ہمیں آپس میں لڑوا دیا، مروا دیا اور علیحدہ کر دیا، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اور کس کا معاملہ ہے؟ الکفر ملت واحدہ، یہود ہو، نصارہ ہو، مجوس ہو، ہنود ہو، روافض ہو، سب ایک جیسے ہیں، سب کا ایک کلمہ ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ سب مشترکہ ہے، اور مسلمان آپس میں پھوٹ کا شکار، آپس میں بکھرے ہوئے، آپس میں لڑ کے مرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے آپس کے اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے، اور وہ اسی رونے میں رو رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ کل اگر ہم نے آواز اٹھائی ہوتی فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آج دشمن اس نے دیکھا یہ تو ہیلے ہی نہیں، ایسی خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے سر پہ تو جو تک نہیں رینگی۔ آج اس نے فلسطین کا نام نہیں لیا، کشمیر کا نام لیا، سیدھا ہمارا نام لے دیا، سیدھا ہمارا نام لے دیا، اور مسلمان خاموش، مسلمان خاموش، ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا کیا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان حکمران کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر ان کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز ہے تو سامنے آئے۔ اب کون سا وقت جو ہے وہ باقی رہ جائے سوچ و بچار کرنے کا اور دیکھنے کا؟ کیا کس چیز کے بارے میں آپ غور و فکر کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے نمبر پہ یہی ذکر کیا ہے کہ دشمن سے کہیے آپ کے پاس ثبوت ہے تو ثبوت فراہم کرو، عدالت میں لے کے آؤ بات چیت کرتے ہیں۔ اگر تمہارا نقصان ہوا جس نے کیا اسے بھرنے کے لیے تیار، اگر کنفرم پتا چل جاتا ہے تو کیجئے، لیکن زبانی کلامی باتیں کر کے،
سندھ طاس معاہدے کو توڑ کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی دھمکی دینا، یہ سوائے حماقت اور نادانی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ بالکل بے وقوفانہ پن ہے اور لوگوں کو جنگ کی چکی میں دھکیلنا ہے اور انسانیت کے امن کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے حالات میں بالکل واضح اور دو ٹوک احکام دیے ہیں۔ شروع میں بھی میں نے آیات پڑھی ہے اور سورۃ توبہ میں بھی اور سورۃ نساء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا۔ ایک آیت میں کہا ہے نبی اگر یہ آپ کے ساتھ صلح صفائی کرے آپ صلح صفائی کیجئے۔ اسلام شدت پسندی کا حکم نہیں دیتا، اسلام دہشت گردی کا حکم نہیں دیتا۔ آج دنیا جانتی ہے امریکہ نے دہشت گردی کی ہے، اسرائیل نے دہشت گردی کی ہے، انڈیا نے دہشت گردی کی ہے، ساری دنیا میں دہشت گردی کرتے ہیں اور ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ ہماری تعلیمات پڑھ کے دکھاؤ، اپنی تعلیمات پڑھو۔ کہاں ہے اقوام متحدہ، کہاں ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں جو کہتی تھی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر مذاکرات کرو؟ آج تک کشمیریوں کے حقوق نہیں دلوا سکے، فلسطینیوں کے حقوق نہیں دلوا سکے، شامیوں کے نہیں دلوا سکے۔ کس نے کیا ہے یہ ظلم؟ یہ دہشت گردی کس نے کی ہے؟ انسانوں کے اوپر بمباریاں مسلمانوں نے کی ہے؟ یہ دہشت گردی اسرائیل اور امریکہ نے جو مل کر کی ہے، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ لیکن افسوس کہ مسلمان آج بھی سوئے ہوئے ہیں اور خواب غفلت میں مدہوش ہے اور کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، ہمارا آج کا پیغام نہیں، یہ 1400 سال پہلے کا پیغام ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا۔ اگر صلح کرتے ہیں تو صلح کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ صلح نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر یہ اپنے عہدوں کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد، اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں، اپنے عہدوں کو توڑتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالی فرمایا اے لوگوں ان کو کہہ دیجئے وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ یہ کفر کے سرغنے ہیں، یہ کفر کے سردار ہیں اور امام ہیں اور پیشوا ہیں اور ان کے راہبر ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اگر یہ معاہدوں کی پاسداری کرے آپ بھی کرو۔ سندھ طاس معاہدہ بین الاقوامی معاہدہ ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ یک طرفہ کاروائی کر کے انسان جو ہے وہ معاہدہ توڑ کر جو ہے وہ جنگ کی دھمکی دے دے۔ اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا احمقانہ اور جاہلانہ پن جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس کہ ہمارے مسلمان حکمران اگر ہوش کے ناخن لیں، یہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے، اگر یہ عہدے توڑتے ہیں، تمہارے دین کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ کفر کے سرغنے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے عہدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ لوگ جو ہے وہ باز آ جائیں۔ جب تک یہ باز نہیں آتے آپ کو بھی اجازت ہے، آپ بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر سکتے، پہل نہ کیجئے۔ لیکن جب یہ پہل کر دے پھر بھی آپ سوئے رہو، پھر یاد رکھنا پھر تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان، پھر نام و نشان مٹ جائیں گے۔ ایک نام بھی اسلام کا لیتے ہو اور اسلام کی بات بھی نہیں کرتے، یا تو اسلام کا نام لینا چھوڑ دو، اور اسلام کا اگر نام لیتے ہو تو اسلام کی بات بھی کر کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے تو اسلام کا نام لینا چھوڑ دو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جا کر مل جاؤ۔ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہا اگر یہ لوگ آپ سے پیچھے نہیں ہٹتے، آپ سے صلح صفائی نہیں کرتے ہیں اور آپ کی طرف سلامتی کا ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں، آپ سے جنگ کا ہاتھ نہیں روکتے ہیں، فرمایا ان کو پکڑ، ان سے جنگ کرو، ان کو مارو، جہاں سے ہی بھی تم کو مل جائے پکڑ لو ان کو۔ تمام کافروں کے بارے میں کہا جب انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے تو تم ان کی کیوں پرواہ کرتے؟ جب انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اب کوئی کسر باقی رہ گئی؟ کشمیر میں کیا کیا، شام میں کیا کیا، فلسطین میں کیا کیا؟ پرانی باتیں تو جو پرانی ہو گئی وہ ہو گئی ہے، یہ تو تازہ بتازہ ہے۔ ان کو نہ کسی بچے کا کوئی افسوس ہے، نہ کسی عورت کا کوئی افسوس ہے، نہ کسی بوڑھے کا افسوس ہے، نہ کسی بیمار کا، نہ کسی تندرست کا، نہ سینکڑوں کا، نہ ہزاروں کا، نہ لاکھوں کا۔ زہریلے بم گرا کر جو ہے وہ انسانیت کو تہ تیگ کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کو انسانیت سے دشمنی نہیں ہے،
ان کو اسلام سے دشمنی ہے۔ ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا مسلمان ہے، یہ فلسطین کا مسلمان ہے، یہ شام کا مسلمان ہے، انہیں بس یہی ہے کہ یہ مسلمان، وہ کسی بھی ملک کا ہو، وہ اسلام کا اور اہل اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی دشمنی ہے، اور یہ دشمنی ان کی شروع سے ازل سے چلی آ رہی ہے، اور یہ رہنی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسلام نرم دل ہے، اسلام کہتا ہے اگر یہ امن سے رہے تو بھی امن سے رہو، کوئی مسئلہ ان کو برداشت کرتے رہو، لیکن جب یہ آپے سے باہر ہو جائے پھر تمہارا سونا تمہارے لیے بیوقوفی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، پھر یہ تمہاری حماقت ہے، تمہاری بیوقوفی ہے کہ تم سوئے رہو۔ اگر یہ عہدوں کو توڑتے ہیں تو تم بھی سامنے آ جاؤ اور کھل کر ان سے بات چیت جو ہے وہ کرو۔ اور شروع کی آیات میں سورہ بقرہ کی جو میں نے آیات پڑھی تھی ان کے اوپر ذرا پھر ایک دفعہ غور کر لیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں زیادتی نہ کرو۔ اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی کرو، لیکن زیادتی نہ کرو، تم نہ زیادتی کرو، تم پہل نہ کرو۔ اسلام کس قدر خوبصورت دین ہے، بار بار یہی حکم کرتا ہے کہ مسلمانوں زیادتی نہ کرو، اگر وہ زیادتی کریں تم ان سے اپنا بدلہ لو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی مل جائے، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو نکالو انہوں نے جہاں سے تم کو نکالا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند پاکستان بننے سے پہلے جو حالات دنیا نے دیکھے وہ بھول گئی ہے ساری دنیا۔ صرف یہی جرم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہا ہے، ہم اپنے خطے میں اپنے آرام کے سکون کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن لاشوں کی لاشیں گرا کر خون کی ندیاں بہا کر ہمیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْرِجُوا مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی ان کو نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، لوگوں قتل کرنا جرم ہے بہت زیادہ، لیکن فتنہ و فساد برپا کرنا اور دنیا کا امن تباہ کرنا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، کہا حرمتوں کا خیال رکھو، بیت اللہ میں لڑائی نہ لڑو، لیکن اگر وہ بیت اللہ میں آ کر لڑائی لڑتے ہیں تو ان سے وہاں پہ بھی لڑو، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ جب یہ حرمتیں پامال کرتے ہیں تو تم بھی کر لو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ بدلہ ہے کافروں کا۔ جب کافر ایسا سلوک کرتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ باز آ جائے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اسلام قبول کر لے تب بھی ٹھیک ہے، اپنے علاقے میں امن سے رہے تب بھی ٹھیک ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لوگوں جب تک یہ فتنہ اور آزمائش ختم نہیں ہو جاتا ان سے جنگ جاری رکھو، یہ اسلام کا حکم ہے، ان سے جنگ جاری رکھو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا۔ اگر یہ باز آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں باز آتے تو ظالموں کے ساتھ زیادتی کا بدلہ زیادتی کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان گئے، کافروں نے عمرہ کرنے سے روک دیا، اگلے سال پھر صلح صفائی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو مسلمانوں کو ڈر لگا کہ کافر کہیں پھر نہ حملہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی بات، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے، اگر یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کریں تم ان کا کوئی لحاظ نہ رکھو، تم وہاں پہ جو پھر کرنا کر لو۔ والحرمات قصاص، حرمتوں کا بدلہ حرمتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جو وہاں پہ زیادتی کرے تم کر لو۔ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جتنی زیادتی کرے اتنی زیادتی کر کے چھوڑو۔ شریعت کبھی زیادہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اگر یہ کرنا کرتے ہیں تو تم بھی کرو۔ آج ہمارے حکمرانوں کو یہ پیغام اٹھ کے دینا ہوگا۔ آج ہم کیوں خاموش ہیں؟ را کے ایجنٹ بلوچستان میں کیا کچھ نہیں کرتے؟ پاکستان کے پاس کون کون سے ثبوت موجود نہیں ہے؟ یہ ثبوت موجود ہونے کے باوجود خاموش رہے، اور وہ ثبوت موجود نہ ہونے کے باوجود دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے رہے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرتے رہے، تو پھر ہمیں مرنے سے پہلے اپنا مرثیہ خود لکھ لینا چاہیے۔ اپنا مرثیہ مرنے سے پہلے خود لکھ لینا چاہیے، کسی کو پھر کچھ کہنے کے ہم ذمہ دار نہیں ہے کہ ہمارے اوپر افسوس کرو، مسلمانوں کے افسوس کرو، وہ سب کچھ کر جائے اور ہمارے حکمران جو ہے وہ سوئے رہے اور ان سے تنخواہیں وصول کرتے رہے اور ان سے پیسے وصول کرتے رہے، ان کے گیت گاتے رہے، نہیں ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے، کھل کر اسلام
مسلمان کو ڈر نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور جب اسلام کے نام پہ مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, آسمانوں سے فرشتوں کی مدد آتی ہے. ہمیں پھر مال کے اوپر, اسلحہ کے اوپر, تعداد کے اوپر انحصار کی ضرورت نہیں رہتی ہے. لیکن اگر بندے کا پتر ہو, اگر مسلمان بن جائے تو ایک دفعہ بول کے تو دکھاؤ. ان کا گھروں میں بیٹھے بیٹھے پیشاب نہ نکل جائے تو پھر کہنا, لیکن ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یاد رکھیے اگر اب بھی ہم نہ کھڑے ہوئے, اب بھی نہ بولے, تو پھر ہمارا نام و نشان مٹنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اسلام نے باقی رہنا ہے لیکن ہم مٹ جائیں گے, اس لیے کہ اسلام انہی لوگوں کو باقی رکھتا ہے جو اسلام کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اسلام کو باقی نہیں رکھ سکتے ان کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق جو ہے وہ نہیں رہتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹنا چاہیے, دین پر اعتماد کرنا چاہیے, اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھ کر دو ٹوک فیصلے کرنے چاہیے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے, وہ کھل کر سامنے آ گئے اور ڈنکے کی چوٹ آ گئے کہ اب کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے, اب فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے, اب یمن اور شام کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے. اب بھی کھڑے نہیں ہوتے, اب بھی نہیں بولتے, اب بھی سوئے رہتے ہو, تو پھر مشکل نہیں, کام ناممکن ہو جائے گا. ان کو اٹھیے اور اللہ کا پیغام سنائیے, انشاءاللہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نازل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.